السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پچھلے رمضان اور اس رمضان کے درمیان میں ہمارے زندگی کے 1 سال مکمل گزر چکے اور ہم اپنی اصل قبر والی زندگی کی طرف 1 سال قریب ہو چکے اور ہمارے اس امتحانات والی زندگی سے ہم 1 سال دور ہو چکے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اس نے یہ پورا سال ہماری حفاظت فرمائی، ہمارے لیے سہولتیں پیدا فرمائی، ہمیں توفیق دی کہ ہم نے جو ہے اس پورے سال میں اس رب کی عبادت کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کثرت سے عمل کیا، ہم نے کوشش کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہماری زندگی بتائیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ کا سال اور آئندہ کی باقی پوری زندگی ہمارا رب ہم سے جو ہے جیسی مقصد کی زندگی چاہتا ہے ویسی زندگی ہمیں عطا فرمائے اور ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بتائے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس دور کے مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ پورا 2 رمضان کے درمیان کا سال کووڈ کی وبا اپنی اتنی انتہا پر رہی، تکلیف اور بیماری کے حالت میں ہمارے رب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مومن کے گناہ کثرت سے معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو ہم پر اس رب کا بہت بڑا کرم ہے، اس نے بعض نیک بندوں کو تو اپنے پاس بلا لیا اور امید ہے کہ وہ سب ان کے ساتھ بہترین سلوک کا وہ سب بہترین سلوک کے مستحق ہوں گے اور وہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور جنت میں ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے اس میں سب سے بہتر انسان کو بنایا اور اس میں اپنی صلاحیتوں کا نمونہ بھی داخل فرمایا۔ وہ انسانی مخلوق سے اور فردن ہر انسان سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے نزدیک انسانی جان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جیسے وہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کا قتل کیا تو وہ اس کے نزدیک پوری کی پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ آج زیادہ تر لوگ اس کووڈ کی وجہ سے جن کی وفات ہو گئی وہ یا تو ان کی خود کی لاپرواہی یا ان کے گھر کے دیگر افراد کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ اگر حکومت کی طرف سے جن چیزوں کا احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اگر اس کو پابندی کے ساتھ کرتے تو ہو سکتا وہ اس وبا کے اثر سے بچ جاتے۔ ہم بچے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا کہ اس زمین پر تھوڑا اور وقت گزار کر اپنی نیکی کا سامان اور بھاری کرو تاکہ ہمارے رب ہمارے درجات ہمارے نیکیوں کے مقدار کے اعتبار سے بے شمار بار اپنی رحمت سے اس کو بڑھائے گا اور ہمیں جنت الفردوس میں رہنے کے لائق بنائے گا اور ہمیں اپنی شان کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ دنیا میں وبا اس سے پہلے بھی لمبے وقت کے لیے آئی ہے اور اس وقت کے لوگوں نے بھی اس سے بہت پریشانی اٹھائی اور بڑی تعداد میں لوگوں کو اس کی وجہ سے موت بھی آئی اور وباؤں کا دوبارہ لوٹ کر آنا بھی ثابت ہے۔ کووڈ-19 کی وبا سارے عالم کے لیے خوف اور پریشانی کا سبب بن چکی ہے۔ وباؤں کے دنیا میں آنا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی، حالانکہ اس پر لوگوں کے اختلاف بھی ہے۔ آج ہم اس پر غور کریں کہ جیسے سمندر زمین کے ایک بڑے حصے میں پھیلا ہوا ہے اور دنیا کے نظام میں اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم کو ہمیشہ سے احتیاط کرایا گیا ہے کہ سمندر میں ڈبکی نہ لگاؤ کیونکہ اس میں ڈوب کر ہم مر جائیں گے۔ اس لیے ہم انسان سے اس سے بچنے کی ترتیب اپنی زندگی میں بنا چکا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آگ ہم لے لیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ آگ کتنی خطرناک ہوتی ہے اور ہماری بے احتیاطی سے یہ ہم کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ پھر بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمیشہ سے انسانوں کو ہمارے رب کی طرف سے سمجھداری دی گئی ہے کہ ہم اس سے بچیں اور احتیاط کریں۔ پھر اسی طریقے سے اگر برف کو لے لیں تو دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں برفیلے زمین اور پہاڑ ہے اور اگر ہم بے احتیاطی کریں گے تو یہ بھی ہماری موت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو پانی، برف اور آگ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اگر ہم اس سے احتیاط نہ کریں گے تو یہ وبا سے زیادہ تیزی سے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ وبا بھی ہماری موت کا سبب ہو سکتی ہے، اس لیے ہم کیسے اس سے بچے رہیں، ہمیں اس کا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کے حالات کو بہتر سمجھتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہمیں وہ اپنے ہر حکم کی کوئی مثال یا صفائی پیش کرے۔
اس لیے ہمیں اس پر بحث نہیں کرنا چاہے کہ یہ کس طریقے سے رحمت ہے اور کس طریقے سے عذاب نہیں، اور نہ میرے پاس اس کا کوئی حوالے کے ساتھ خلاصہ ہے، اور نہ ہی میری معلومات اور مطالعہ اتنا گہرا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پاس اس بات کو کھولے گا۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمیں ہر وقت اپنے رب سے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، اور ہمیں اس بات پر اطمینان ہونا چاہیے کہ وبا اور اچھی آب و ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتی ہے، اور یہ انسانوں کے اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اور ان کے آخرت کے درجات کو بلند کرنے کا ہمارے رب کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے۔ آج دنیاوی سائنس کی ترقی سے ہمارے موت سے ڈر ختم ہو رہا تھا، اور ہم لمبی عمر تک زندہ رہیں گے اس کا ہمیں اطمینان تھا، جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ موت کو روز کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ آج اس وبا نے ہمیں اس کا احساس دلا دیا کہ موت ایک حقیقت ہے اور اس سے غفلت نہیں کی جا سکتی۔ پچھلے اس کووڈ والے سال میں ہر انسان اپنے رب سے اپنی موت سے حفاظت کی دعا کر رہا تھا، اور ہر پل اس کے دماغ میں موت کی یاد تازہ تھی۔ امواس کی وبا جو سیریا میں 17 ہجری انگریزی سال 638 میں آئی تھی، اور یہ دور خلافت اور اس وقت تک کی اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی وبا تھی، اور اس میں قریباً 25,000 سے زائد اسلامی فوجیوں کی موت ہوئی تھی، اور بہت بڑی تعداد میں عوام کی موت ہوئی تھی۔ اس وقت عرب کے ایک شاعر ابن عساکر نے وبا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے تحریک کیے کہ کتنے ہی جانباز گھڑ سوار اور کتنے ہی خوبصورت پاک دامن عورتیں ہلاک ہو چکے اس امواس کی گھاٹی میں، ان کا سامنا رب سے ہوا لیکن اس نے ان پر ناانصافی نہیں کی۔ جب ان کی فوت ہوئی تو وہ جنت میں غیر غمزدہ لوگوں میں شامل تھے، اور ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم نے طاعون کو برداشت کیا اور ہمیں موت کے وقت تسلی دی گئی۔ آج ہم نصیب والے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ پھر سے نصیب فرمایا، اور وہ بھی اس وبا کے حالت میں۔ ہمیں اس کا پورا یقین اور امید ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہے، اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہم پر یہ مصیبت، پریشانی، پابندی اور ظلمی اور جلاد قسم کا حکمرانہ کو ہم پر نافذ فرمایا، اور ساتھ ساتھ اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرایا کہ دشمنان نے مسلمان اور ظالم حکمران کی پوری طاقت کے استعمال کے باوجود مسلمانوں کے درجات کو بلند رکھا اور ان کی حفاظت فرمائی۔ مجھے یاد ہے کہ 6 دسمبر 1992 کا بابری مسجد کو ڈھا دینا اور پھر اس کے بعد پورے ہندوستان میں جو فساد پھیلا، یہ قریب 1 مہینے سے زیادہ چلا، اور ممبئی جیسے شہر میں دہشت کا ماحول تھا، کرفیو لگا ہوا تھا، عوام ڈری ہوئی تھی، کئی لوگوں کی ملکیت جلا دی گئی، اور کتنے معصوم لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ تو اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں 23 فروری 1993 میں رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اور میں اس کو آج بھی محسوس کرتا ہوں کہ وہ رمضان کا مہینہ کتنا سکون بھرا گزرا، اور ذریعہ بنا مسلمانوں کے لیے کہ وہ پھر سے اپنی دنیاوی زندگی میں پوری طرح شان اور شوکت سے جڑ گئے، اور وہ رمضان کا مہینہ بہت سے مسلمانوں کے لیے اپنی ایمانی کیفیت کو بلندی پر پہنچانے کا اور ہمارے نبی کی سنتوں کو پختگی سے اپنی زندگی میں ڈھانے کا ذریعہ بنا۔ میں بھی ان میں سے ایک ہوں جس کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، اور ایک عجیب لہر دین مزاجی کا لوگوں کے سر چڑھ گئی، اور آج جو آپ کو مسجدوں میں آبادی اور سنتوں پر پختگی نظر آتی ہے، یہ اس 1993 کا رمضان کے مہینے میں تیز پکڑی، اور ماشاءاللہ اس کے بعد علماء کی محنت اور فکر اور ہمارے تبلیغی بھائیوں کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ تو میں یہاں پر یہ جتلانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے اس وبائی حالت میں کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور ہمارا رب ہم کو کتنا زیادہ نوازے گا، اس کا ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس کو محسوس کرے، ہاں، لیکن بزرگوں کے تجربوں کو سن کر ہم مومنوں کو اس کا اطمینان کر لینا چاہیے، اور غور فکر کا ذریعہ ہم خود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توجہ اور برکات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آج ہم میں سے اکثر مسلمان اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا مسجد میں جانے کا موقع ملے گا یا نہیں، اور کیا یہ سال بھی گھر ہی میں رمضان گزرے گا۔ پچھلے رمضان کا لاک ڈاؤن میں گزر جانا، اور پھر مسجدوں کی سوشل ڈسٹینسنگ اور کووڈ کے پابندیوں کے ساتھ کھل جانا، کیا ہمیں اس پر کوئی افسوس ہے کہ جس اصول اور پابندیوں کے ساتھ حکومت نے عبادت گاہوں کو استعمال میں لانے کا حکم دیا تھا، کیا ہم نے اس حکم پر عمل کیا؟
دیکھا یہی گیا کہ مسجد کی ایک ایسی جگہ بن گئی تھی جو حکومتی قاعدے قانون کو توڑنے کی جگہ ہو گئی تھی، جبکہ سب سے زیادہ بھیڑ اور بے احتیاطی مسجدوں میں ہی پائی گئی، اور اکثر لوگ بغیر ماسک کے ہی مسجد میں بغیر 2 گز کی دوری کے نماز پڑھتے تھے۔ عوام مسجد کے ذمہ دار اور ملازموں کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں، اور نہ ہی انہیں یہ قوت اور طاقت دی ہے کہ وہ حکومت کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف کرنے والوں کو مسجد میں آنے سے روک سکے۔ آج ہم لوگوں نے اللہ کے گھر کے رکھوالوں کی ہی اہمیت باقی نہیں رکھی۔ آج یہی رکھوالے دوڑ لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسجد رمضان میں کھلی رہے اور مقامی لوگوں کو 5 وقت کی نماز اور تراویح کی سہولت ہو جائے۔ مومن کے لیے نماز فرض ہے، چاہے وہ اکیلے میں پڑھے یا جماعت سے پڑھے، گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں، مردوں کو جماعت سے اور مسجد میں نماز پڑھنے پر ہمارے رب نے نیکیوں پر ضرور اضافہ فرمایا ہے۔ عام دنوں میں صحت و یافتہ مردوں کے لیے ہمارے نبی نے ترجیح دی ہے کہ وہ فرضی عبادت اجتماعی طور پر کریں، تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور محبت والا ماحول بنائے رکھیں۔ عورتوں کے لیے گھر میں نماز کو بہتر بتایا ہے، کیونکہ ان کے باہر نکلنے پر برائی کا اندیشہ زیادہ ہے۔ ہمارے رب نے اپنے اصول اور عبادتوں سے زیادہ اس نے اپنے مخلوق کی صحت کی فکر کی ہے۔ فرمایا ہے کہ جیسے کہ تندرستی میں بھوکے کو مرا ہوا جانور بھی کھانے کی اجازت دی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہو یا دیگر حاجات ہو تو پہلے اس کو پورا کرے اور پھر نماز پڑھے۔ سفر میں ہونے پر نماز میں رعایت فرمایا، کمزوری کی حالت میں بیٹھ کر اور یہاں تک کہ لیٹ کے بھی نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ دنیاؤں میں وباؤں کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، اس صدی میں بھی وقفے وقفے سے آئی ہے اور ابتدائی دور سے وبائی سلسلہ قائم ہے۔ ہمارے نبی نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہ تو وبا والی جگہ میں جاؤ، اگر آپ اس جگہ میں مقیم ہیں تو وہاں سے باہر مت آؤ، اور پھر وہ سب احتیاط بتایا جو آج اس کووڈ کے دور میں حکومتوں نے ہم پر نافذ کیا ہے، جیسے کہ سفر مت کرو، جس سے آج ٹریول بین کہتے ہیں، چہرے کو ڈھک کر رکھنا، جس سے آپ دوسروں سے بچیں اور دوسرے آپ سے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو لوگ بیمار ہیں وہ معاشرے کو تکلیف میں مت ڈالو اور بیمار شخص لوگوں کے پاس نہ جائیں، بیماروں کو صحت مند لوگوں کے ساتھ مت رکھو، جس سے آج کوارنٹائن کہتے ہیں۔ صفائی کا اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت بتایا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ صاف صفائی آدھا ایمان ہے، جسے لوگ آج ہائیجین کہتے ہیں۔ آج اس وبا سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور آج یہی طریقہ دنیاوی سائنسدان بتاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ وبا کی جگہ سے مت باہر نکلو اور وبا کی جگہ پر مت جاؤ، دونوں میں وبا کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ آج اپنے کو بچانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے وبا پھیلانے والے نہ بنیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کو ماننا ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے کی نیکی ایک ہے تو مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنے پر 27 گنا نیکی جوڑ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مرد حضرات کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے میں 27 گنا ثواب ہے، تو اس اعتبار سے مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے پر 54 مرتبہ زیادہ نیکی ملتی ہے بنسبت گئے گھر میں اکیلے پڑھنے سے۔ یہ ہمارے رب کا فرمان دنیاوی بہتر حالات کے لیے ہے، لیکن موجودہ حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ مومن کا گھر میں نماز پڑھنا ہمارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمارا رب ہم سے بہت زیادہ محبت اور ہماری فکر کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہمیں تکلیف میں ڈال کر وہ ہم سے عبادت کرائیں۔ اسے ایسی عبادت بندوں کی نہیں چاہیے، جبکہ سفر میں اور بیماری کی حالت میں اس نے عبادتوں کے اندر رعایت کر دیا، اور مفتیان کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ سفر میں ہم قصر ہی پڑھیں، کیوں کہ یہ تحفہ ہمارے رب کے طرف سے ہمیں ہے، تو ہمیں اس پر ہی عمل کرنا چاہیے، نہ کہ موقع ہو تو یہ سوچ کر کہ پوری نماز پڑھنے پر زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس کے مد نظر ہمیں ضروری ہے کہ ہم دنیا کے سائنسدان نے جو طریقہ اس کووڈ-19 کی وبا سے بچنے کا بتایا ہے، ہمیں اس پر اپنے رب کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ باوجود احتیاط کے اگر پھر بھی ہم کو اس کا اثر ہو جاتا ہے تو ہماری موت شہادت میں لکھی جائے گی، اور اگر ہم نے اس پر احتیاط نہیں کیا اور بے فکری والی زندگی بتائی اور ہم پر اس کے اثرات آ گئے اور جس کی وجہ سے ہماری موت ہو جائے، تو یہ ممکن ہے کہ یہ موت خودکشی والی موت میں شامل ہو جائے۔
جس کا ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی کبھی مغفرت نہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ جس گھر میں کیڑے مکوڑے مچھر جھینگور زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر پیسٹی مارا جاتا ہے اور اس گھر والوں کو اس کے اثرات نہیں ہو اس کے لیے گھر کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیا جاتا ہے اور گھر کے تمام افراد کو گھر سے باہر رہنے کو کہا جاتا ہے تاکہ ان پر اس ماری گئی دوا کا اثر نہ ہو، کیونکہ وہ دوا زہریلی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ پوری دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کا گھر بنایا اور آج اس گھر کی آب و ہوا میں زہریلے کیٹانو پیدا ہو گئے ہیں۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے نوازے ہوئے چار دیوار کے مکان میں سما جائیں تاکہ وہ ان پھیلے ہوئے کیٹانوں پر اپنی دواؤں کا فوارہ اڑائیں اور جلد سے جلد یہ گھر انسانوں کے رہنے کے لیے پھر سے ایک بہترین جگہ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام میں دخل مت دو اور اپنے آپ کو اپنے گھر کی چار دیواری میں بند کر لو اور اپنی عبادت بھی گھر ہی میں کرو۔ یہ اس وقت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید اور ہمارے رب کا حکم بھی ہے۔ وہ آپ کے ارادوں پر آپ کو نیکیاں دیتا ہے، تو انشاءاللہ آپ اپنا ارادہ پختہ بنا لو کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم مسجد میں جا کر نماز بجماعت ادا کریں گے اور اس کووڈ-19 کے دور میں ہم اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھیں اور افراد ہو تو جماعت سے نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں سکے، لیکن وہ واحد ایسے شخص ہے کہ جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ملاقات کے ان کو صحابی کا لقب عطا فرمایا۔ کم عمر میں ہی حضرت کرنی رضی اللہ عنہ ایک کے والد کی وفات ہو گئی۔ غریبی حالات کی وجہ سے وہ زیادہ تعلیم نہیں حاصل کر پائے۔ انہوں نے اپنا وقت عبادت، روزہ اور اپنی والدہ کی خدمت میں بتایا۔ ان کی بہت گہری محبت تھی مذہب اسلام سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کو پتہ چلا کہ اسلام میں والدین کی خدمت کرنے کا بہت بڑا بدلہ ہے اور ان کی والدہ بیمار اور نابینا تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنی والدہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت ان کی عمر 28 سال کی تھی۔ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی بڑی خواہش تھی، لیکن وہ اپنی بیمار والدہ کی خدمت میں مشغول تھے۔ پھر بھی وہ حجاج میں ہونے والے معاملات پر اپنی معلومات رکھتے تھے۔ جب انہوں نے جنگ احد کی افسوسناک خبر کے بارے میں سنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ یہ ان کی محبت کا درجہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج جب کہ کووڈ اپنے عروج پر ہے تو اس لیے ہمیں بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کریں۔ آج کے حالات میں سمجھتا ہوں کہ مومن کے گھر میں رہ کر نماز پڑھنے کی زیادہ نیکی ہے بنسبت مسجد میں پڑھنے سے۔ اکثر لوگوں کے گھر میں بوڑھے اور بیمار ماں باپ ہوتے ہیں اور اگر ہماری لاپرواہی سے اللہ نہ کرے اگر کسی وجہ سے وہ کسی اس وبا کے شکار ہو جائے تو نہ ہم اور نہ ہمارا رب ہم کو کبھی معاف کرے گا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کرنی کا درجہ بتایا بیمار والدہ کی خدمت کا، کیا ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ نبی موجود ہو اور ہم بیمار والدہ کے لیے ان سے ملاقات نہ کر پائیں؟ اور ایسے کتنے واقعات ہیں کہ ہمارے نبی نے جہاد میں شامل ہونے سے بعض صحابی کو روکا تاکہ اپنی والدہ کی خدمت کر سکے۔ اس طریقے سے بزرگان کرام کے بھی بہت سے واقعات نظر سے گزرتے ہیں کہ والدین کی فکر اور خدمت کے لیے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی نوازا اور وعدہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ بہت ہی بہتر کا معاملہ کرے گا آخرت میں۔ تو میرے بھائی، ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں اس وبائی وقت میں کیسے رہنا ہے اور ہمیں کن چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کووڈ کی وبا کے وجہ سے اکثر موت عمر دراز لوگوں کی ہو رہی ہے جو بیچارے احتیاط اور ڈر کے وجہ سے گھر کے باہر نہیں نکلتے، لیکن ان کے جوان بچے لاپرواہی کرتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی موت لے آتے ہیں اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہاں چلی گئی ہماری عقل اور ہم کس مقصد کی زندگی بتا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی نے بھی تاکید سے کئی مرتبہ صحابیوں سے اپنی زندگی کو موت سے زیادہ اہمیت دینے کا مشورہ دیا۔ بس میں یہیں پر اس عنوان کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی دعا کے ساتھ مکمل کرتا ہوں جو وہ مانگا کرتے تھے: اے میرے رب، آپ نے مجھے پیدا کیا جب میں کسی ذکر کے قابل بھی نہ تھا
اور آپ نے میری ضرورت کا سامان عطا کیا جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور گناہ کیا، اور میں اپنے ظلم کا اقرار کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آپ کی خود مختاری میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اگر آپ مجھے سزا دو گے تو یہ آپ کے اختیار کو بڑھا نہیں دے گا۔ آپ میرے سوا دوسروں کو سزا دینے کے لیے پا سکتے ہیں، لیکن مجھے معاف کرنے والا آپ کے سوا کوئی پا نہیں سکتا۔ بے شک آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔